بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 اپریل ہے 2024۔ کل پاکستان میں ضمنی انتخابات ہوئے۔ یہ بالکل ری پلے ہے 8 فروری 2024 کے انتخابات کا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے جاتے ہوئے ابھی جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا اور تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ اخبارات میں آج کی جو شہ سرخیاں لگی ہیں ان میں کہا گیا ہے، اور جو کوئی ٹی وی پر چل رہا ہے اس پر بھی یہی کچھ دکھایا جا رہا ہے، یہی کچھ بتایا جا رہا ہے۔ ضمنی انتخابات 21 اپریل کو ہوئے اور 21 اپریل ہی علامہ اقبال کی برسی کا بھی دن ہے۔ علامہ اقبال کی کل برسی بھی تھی اور انتخابات 21 فروری کو ہوئے اور 21 سیٹوں پر ہوئے، تو علامہ اقبال کو سلامی دی گئی 21 توپوں کی۔ علامہ اقبال کو کیوں سلامی دی گئی؟ اس لیے سلامی دی گئی کہ علامہ اقبال پاکستان کے تخلیق کاروں میں سب سے آگے تھے۔ ان کی طرف سے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کیا گیا تھا، تجویز پیش کی گئی تھی، اور پھر ان کی تجویز پر، ان کے مطالبے پر الگ سے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کر لیا تھا۔ علامہ اقبال اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے پاکستان کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے۔ 21 اپریل کو ضمنی انتخابات ہوئے، 8 فروری 2024 کے انتخابات کا ری پلے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے جو جدل 8 فروری کو ہوا تھا وہی جدل، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک کارکن مسلم لیگ نون کا سیال کوٹ سے وہ جاں بحق ہو گیا اور اس کے الزام میں 3 پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ہم نے یہ بات کی ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کا ضمنی انتخابات یہ بالکل ایکشن ری پلے ہیں، بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے، شام تک انتخابات بالکل درست صحیح طریقے سے ہوئے۔ فارم 45 بھی جاری کر دیا گیا ایجنٹوں کو، لیکن اس کے بعد پھر اگلے روز جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 21 اپریل کو جو انتخابات ہوئے وہ ایکشن ری پلے تھا 9 فروری کا۔ 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے، 9 فروری کو کیا ہوا تھا؟ فارم 45 ہار گیا، فارم 47 جیت گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے فول پروف انتظامات کرنے ہیں، آپ پریزائڈنگ افسر ہیں یا اس سے بھی بڑے افسر ہیں، تو آپ کس طرح سے فول پروف انتظامات کرتے؟ جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے، 1 منٹ کے لیے یہ چیز ایک طرف رکھ دیجئے کہ ہمیں کہا جاتا تو ہم کہتے نہیں، ہم نے تو وہی کرنا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اس میں آپ فرض کر رہے ہیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے انتخابات اس طریقے سے کروانے ہیں، اس کو جتانا ہے، اس کو ہروانا ہے، تو آپ پھر کیا کرتے؟ آپ وہی کچھ کرتے جو آج کے الیکشن کمیشن کی طرف سے یا بڑے لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ فارم 47 45 کا رولا پڑ گیا تھا، لیکن ہم نے کل ہی کے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ فارم 45 پہلے سے تیار، فارم 47 پہلے سے تیار، ووٹ پہلے سے تیار، اور جو کچھ پھر سامنے آیا اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بندہ آ کے 3000 ووٹ ڈال گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ کسی سے وہ پوری کی پوری کاپی مل گئی، کہیں پہ کچھ ہوا، کہیں پہ کچھ ہوا۔ بہرحال پہلے سے سارا کو تیار کر لیا گیا تھا۔ کل جو کچھ ہوا، ووٹ ایک طرف، فارم 45 ایک طرف، فارم 47 ایک طرف، دیگر جو فارم تھے وہ بھی ایک طرف، پہلے سے فارم بنا کے رکھ لیے گئے تھے۔ یہ آپ کے سامنے ایک میں چھوٹی سی خبر رکھتا ہوں۔ پی 149 لاہور پولنگ ایجنٹوں سے قبل از وقت فارم 45 پر دستخط، رپورٹ طلب، الیکشن کمیشن کا سخت نوٹس۔ یہ پری پول رگنگ ہے، سنی اتحاد کونسل کے کارکنوں کا احتجاج۔ یہ خبر ہر اخبار کی زینت بنی ہے کہ کس طرح سے ابھی گنتی شروع نہیں ہوئی، لیکن ایجنٹوں کو کہا گیا کہ فارم 45 پر سائن کر دو، تو فارم 45 پہلے تیار، فارم 47 پہلے تیار۔ جیسا کہ کہا کہ اگر آپ کی ذمہ داری لگائی جاتی کہ فول پروف کوئی ثبوت نہ ملے، تو پوری مکمل تیاری کر لی گئی، باکس بھر دیے گئے، فارم 45 تیار کر لیے گئے، فارم 47 بھی تیار کر لیے گئے۔ تو آج پکڑو، اگر کوئی 2 نمبری پکڑ سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی 2 نمبری پکڑی جا سکے۔ تو اخبارات میں جو خبریں شائع ہوئی ہیں اور جو کہ ٹی وی پر آ رہے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا، آپ کے سامنے میں خبر رکھتا ہوں۔ انتخابی نتائج کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ کو یوں ہے: ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا، اپ سیٹ ہو گیا،
پرویز الہی مونس الہی ہار گئے۔ سنی اتحاد کونسل کو پنجاب میں اپنی نشست پر شکست، سندھ میں پیپلز پارٹی کامیاب۔ علی پرویز ملک نے سنی اتحاد کونسل کے شہزاد فاروق کو بڑی لیڈ سے ہرایا۔ یہ وہی حلقہ ہے، حلقہ 149، جس میں فارم 45 پہلے دستخط کروا لیے گئے تھے، پکڑے گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے رانا افضال، علی احمد لغاری، رانا ارشد منہاج، سعید اکبر نوانی جیت گئے۔ ملک محمد ریاض، رشید احمد خان، احمد اقبال، چودھری نواز، IPP کے شعیب صدیقی کامیاب۔ کوہاڑ میں سنی اتحاد کونسل کے داؤد شاہ، خضدار سے BNP کے میر جہاں مینگل جیت گئے۔ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے والے عوام کے تہ دل سے شکر گزار، پوری دیانتداری محنت سے ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ معاشی بہتری کے ساتھ آنے والے وقت میں عوامی رائے مزید تبدیل ہوگی۔ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بیان دیا گیا ہے۔ تو کیا انتخابات واقعی بالکل درست ہوئے ہیں، شفاف ہوئے ہیں؟ تو یہ سارا کس کا کمال ہو سکتا ہے؟ تو توپوں کی سلامی دی گئی علامہ اقبال کو، وہ کس کی طرف سے دی گئی؟ کیا مسلم لیگ نون کی طرف سے دی گئی، پیپلز پارٹی کی طرف سے دی گئی، اتحادیوں کی طرف سے دی گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلم لیگ نون ان انتخابات کے نتائج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کو پہلے بھی جس طرح سے آگے لایا گیا، اسی طرح سے آج بھی ان کو اسی طرح سے جتایا گیا ہے۔ تو 21 توپوں کی سلامی کس کی طرف سے دی گئی ہے؟ آپ خود اندازہ کیجئے کہ کس نے علامہ اقبال کو 21 توپوں کی سلامی دی ہوگی؟ 8 فروری کو، 9 فروری کو، بلکہ 9 فروری جس نے مینج کیا، اسی کی طرف سے علامہ اقبال کو ان کی برسی پر ایسے سلامی دی گئی ہے جیسے ان کی سالگرہ منائی گئی ہو۔ تو باقی تحریک انصاف کے حوالے سے ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ بالکل ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن دل نہیں چھوڑنا، ڈٹے رہنا ہے، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں۔ تو باقی ہم نے کہا کہ 2 فروری کے انتخابات کا ایکشن ریپلے ہے، بلکہ 2 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے PTI کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، انتخابات سے پہلے بالکل وہی کچھ اس دفعہ بھی ضمنی انتخابات کے روز اور ضمنی انتخابات سے قبل ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کو 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہے تھے، مہم نہیں چلانے دی گئی تھی، اور ان کے کتنے لیڈروں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور کارکنوں پر کیا قیامت برپا کی گئی تھی، وہ سارا کوئی سامنے ہے۔ کوئی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں تھی، جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، جلوس نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہی کوئی ضمنی انتخابات کے دوران بھی ہوا کہ PTI کے لوگوں کو اسی طرح سے مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر قصور میں جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ ہوا، یا جہاں بھی جلسہ ہوا وہاں کی لیڈرشپ اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے، گرفتاریاں بھی کی گئیں، اور الیکشن کے روز بھی گرفتاریاں ہوتی رہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی جمہوریت ہے، اور اس کا آپ دوش نہیں دے سکتے مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو۔ ان بیچاروں کی کیا ہمت ہے، کیا اوقات ہے، کیا جرت ہے، جس طرح سے ان کو جہاں پہ بٹھا دیا جاتا ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب ان کو کہا جاتا ہے تو پھر تو بالکل اس جھاگ کی طرح، بلبلے کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، انتظار کیجیے کہ پاکستان میں کب حقیقی معنوں میں جمہوریت بحال ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔